بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سوشل میڈیا پہ ایک ہنگامہ برپا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے رہنما اور وفاقی وزیر مولانا عبدالشکور صاحب نے کرسمس کی ایک تقریب میں، جہاں وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب اور ان کے اور باقی وزراء بھی کچھ موجود تھے، اور کچھ عیسائی برادری کے بہت سارے لوگ وہاں اس تقریب میں موجود تھے، اس میں خطاب کرتے ہوئے مولانا عبدالشکور صاحب نے جو کچھ فرمایا، پہلے آپ تھوڑا سا اسے سن لیں، چھوٹا سا کلپ ہے، اس کے بعد پھر اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ طرف سے ہم جس وزیر اعظم کی قیادت میں آگے بڑھ رہے ہیں، یاد رکھو آپ کی یہ وزارت یہ آپ کی ہے، اور میں تو عام طور پر یہی کہتا ہوں کہ میں ہماری وزارت کو، لوگ کہتے ہیں کہ وزارت مذہبی امور، تو ہمارے علماء آتے ہیں، مدارس والے آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ مذہبی امور کا منسٹر ہے، تو عام لوگ کا یہ تصور ہے کہ یہ مدارس کے ساتھ، مساجد کے ساتھ امداد کرے گا اور مسلمانوں کو امداد دے گا۔ میں کسی مسلمان کو کوئی امداد نہیں دے سکتا، لیکن یاد رکھو آپ کرسمس کے موقع پہ موجود ہیں، میں نے اپنے دفتر میں جتنے دستخط کیے ہیں مالی امداد کے حوالے سے آج کل تمام مسیحی برادریوں کے، اقلیتوں کے نمائندوں کے لیے کیے۔ ہم جو کچھ دے سکتے ہیں آپ کو دے سکتے ہیں، آپ کے چرچ کو دے سکتے ہیں، آپ کے مندر کو دے سکتے ہیں، آپ کے گردوارے کو دے سکتے ہیں، کسی مسجد کے ساتھ میں مدد نہیں کر سکتا، ہے ہماری وزارت آپ کے لیے کوشاں، تو انشاءاللہ ہم آپ کی سرپرستی۔ مولانا نے فرمایا کہ میرے پاس مسجدوں والے، مدرسوں والے آتے ہیں، میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ وزارت تمہارے لیے نہیں ہے، یہ وزارت ہندوؤں کے لیے ہے، یہ وزارت عیسائیوں کے لیے ہے، یہ وزارت یہودیوں کے لیے ہے، اور میں نے ایک ٹیڑی پیسہ بھی کسی مسلمان کو، کسی مسجد کو، کسی مدرسے کو اس وزارت سے نہیں دیا۔ میں نے کہا یہ سارے فنڈ تو ان کے لیے ہیں، اقلیتوں کے لیے۔ یہ وہ ارشاد فرما رہے ہیں، اس پہ ہنگامہ برپا ہے۔ کاش اس پہ مولانا فضل الرحمان صاحب تبصرہ کرتے، مولانا فضل الرحمان کے صاحبزادے اسد محمود صاحب تبصرہ کرتے، اس پہ مولانا عطاء الرحمان صاحب مولانا کے بھائی تبصرہ کرتے، اس پہ مولانا کی پارٹی کے کچھ سینیٹر تبصرہ کرتے، کوئی ایم این ایز تبصرہ کرتے، اور ان کے جو گورنر سرحد میں خیبر پختونخوا میں لگے ہیں وہ کچھ تبصرہ کرتے، یا بڑے بڑے مفتی جو بیٹھے ہوئے ہیں جے یو آئی کے، جن کو دعویٰ ہے کہ ہماری علماء کی جماعت ہے، اور وہ علماء جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی گرفت کرتے ہیں، فتوے پہ فتویٰ دیتے ہیں، اور خاص کر کے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، 11ویں شریف پہ، ان چیزوں پہ تو بہت فتوے دیتے ہیں۔ اس وقت اس پہ میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ بولتے، پہلے تو وزیر مذہبی امور کے کرسمس کے پروگرام پہ بولتے، پھر جو انہوں نے وہاں حفوات فرمائیں ان پہ بولتے۔ مولانا جو کچھ فرما رہے ہیں، پاکستان کی وزارت حج و مذہبی امور جو ہے، کیا یہ اقلیت صرف اقلیتوں کے لیے ہے؟ کیا یہ صرف مسیحی برادری کے لیے ہے، یہودیوں کے لیے ہے، یہ سکھوں کے لیے ہے، یہ ہندوؤں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے ہے؟ تو اس کا نام بدل دیں۔ مذہبی امور سے تو مولانا اندازہ یہی ہوتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے وزیر ہیں، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو آپ اس کا نام تبدیل کروا کے دوسری وزارت لے لیں، وزارت اقلیتی امور۔ اس کا جو کسی دوسرے کو، عیسائی کو یا کسی ہندو کو انچارج بنایا ہوا ہے، آپ وہ وزارت خود لے لیں، اور وہی جو کام آپ فرما رہے ہیں کہ ہم اس کام کے لیے آئے ہیں، وہی کام آپ کریں۔ اور ان عوام سے کہتا ہوں جو اکثر، جن کو مولانا فضل الرحمان اسلام کے نام پہ بیوقوف بناتا، کبھی ختم نبوت کے نام پہ بیوقوف بناتا، کبھی کسی کو یہودیوں کو ایجنٹ کہہ کے ان ووٹروں کو بیوقوف بناتا، ان عوام سے کہتا ہوں کہ آپ یہ کلپ سن لیں، اور میری گفتگو نہ سنیں، صرف یہ کلپ سن لیں، اور مولانا سے پوچھیں کہ آپ میں اور بے دین اور سیکولر سیاستدانوں میں کتنا کو فرق ہے، کو ہے تو بتا دیں ہمیں۔ کانگریس سے ان کی دوستی، انڈیا کی کانگریس پارٹی سے ان کے، وہ کہتے ہیں، وہ 100 سالہ جشن میں کہا کہ ہمارے تو ان سے 100 سال سے بھی زیادہ پرانے تعلقات ہیں جمعیت علماء اسلام کے علماء سے، انڈیا میں جو تھے
حسین احمد مدنی وغیرہ، اور یہاں مولانا بھی فخر کرتے تھے اس پہ کہ ہمارے تعلقات ہیں، اور تعلقات رکھیں، دین تو نہ مولانا بدلیں۔ صرف یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے کہ یہود و نصارہ خوش رہیں، وزارتیں ہمیں مل جائیں، ہمیں گورنریاں مل جائیں، ہم حکومت میں رہیں، ہمارے اوپر یہودیوں کا دستِ شفقت رہے، ہمیں ہٹایا نہ جائے، یہ سارا کچھ کرنے کے لیے اس حد تک تو نہ گریں کہ آپ کا ایک اچھا بھلا مفتی اپنے آپ کو کہلانے والا وہ کہتا ہے یہ وزارت مذہبی امور مسلمانوں کے لیے ہے ہی نہیں، میں نے ایک پیسہ بھی اس میں سے کسی مسجد اور مدرسے پہ اور دین کے کسی پروگرام پہ خرچ نہیں کیا، میں نے یہ سارا کچھ اقلیتوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ یہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ نقاب اتار دیتا ہے، جو لوگوں نے جعلی نقاب پہنے ہوتے ہیں نا، دین کے نام پہ جو نقاب اوڑھا ہوا ہے وہ اتر گیا۔ اب پہچاننے والے، سمجھنے والے اگر سمجھ جائیں کہ یہ ہمیں دین کے، ہاں سیاست کریں، آپ اسی طرح کریں جیسی بلاول کرتا ہے۔ بلاول بھی جا کے مندر میں متھے پہ ٹیکا لگواتا ہے، میاں نواز شریف بھی جا کے کھڑا ہو کے کہتا ہے ان میں کہ ہم اور آپ بھائی بھائی ہیں۔ شہباز شریف صاحب بھی کرسمس والے دن بڑی تالیاں مار کے داد وصول کر رہے تھے، آپ بھی کھل کے ہم اپنے اس کی بلاول اور زرداری اور شہباز اور نواز کی طرح کھل کے سیاست کریں، ہندوؤں، یہودیوں، عیسائیوں کے ساتھ مل کے بیٹھیں اور ان بتائیں آپ کے مقاصد کیا ہے، لیکن خدا کے لیے دین کا نام بدنام نہ کریں، دین کا نام استعمال نہ کریں۔ وزارت مذہبی امور پاکستان میں اسی لیے بنائی گئی تھی کہ دینی معاملات جو ہیں ان میں یہ قوم کی رہنمائی کرے گی، قوم کی ضروریات پوری کرے گی، اور جو کمی بیشی ہے اسے پورا کرے گی۔ لیکن ہم نے آج نئی بات سن لی کہ یہ وزارت اس کام کے لیے ہے نہیں، یہ عیسائیوں، یہودیوں، سکھوں اور ہندوؤں کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ رہنما بنے ہوئے ہیں اور قوم آنکھیں بند کر کے پیچھے چلی جا رہی ہے۔ اللہ ہی جانتا انجام گلستان کیا ہوگا۔